یہ وہ بائک ہے جس بائک پر ہمارے محترم ظہیر بھائی اپنے بھائی کو اپنے پیچھے بٹھا کر ڈائلیسس کے لیے لے کر جایا کرتے تھے. وہ ان کو یوں تھام لیا کرتے تھے. ہم اسد بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. تھوڑا سا ٹریول کرنا تو بھائی میں تھک گیا ہوں, تو ہم نے کسی چھاؤں میں جا کے بیٹھنا, تو میں نے اس کو دبانا, اس کے پاؤں کو دبانا, اس کے کندھوں کو دبانا, کیونکہ لاسٹ ٹائم تک وہ بائک پہ ہی جاتے رہے ہیں. میں قبرستان آپ کو لے کے جاتا ہوں. کہ یہ جو درخت آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں, اس کا جھکاؤ جو ہے وہ مکمل طور پر اسد بھائی کی قبر کی جانب ہو گیا ہے, اور آپ ایک مستقل چھایا اس قبر پر دیکھ رہے ہیں. اس کی حقیقت کیا ہے, میں ظہیر بھائی کی جانب بڑھوں گا. ظہیر بھائی آپ بتلائیے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اپنے جسم کا حصہ اپنے اس بھائی کو دے دیا جاتا ہے کہ جس کے بچنے کی کچھ امیدیں باقی ہوں, اس کے باوجود بھی وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کریں. اور بہت یاد آتی ہے اسد عباس کی, اس کی رکھی ہوئی چیزیں جب میں دیکھتا ہوں نا. یہی وہ کمرہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, ادھر وہ ہوتا تھا, ادھر ساتھ میں اور ابو لوگ لیٹے ہوتے تھے اس کے ساتھ. تو بس ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ بتا نہیں سکتے ہم کہ کس قدر ہمیں وہ غمگین کر گیا ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک ریکویسٹ کی, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خدارا آپ ایسا کریں کہ اسد کا دوبارہ ٹرانسپلانٹ کرائیں. میرے والے جو دوسرے والی کڈنی ہے وہ بھی میں اس کو دیتا ہوں. اگر اسد بھائی نے اپنے بھائی سے کڈنی لی تو جس نے دی وہ کون ہے؟ وہ ہے ظہیر عباس. اگر کڈنی لینے کے بعد اسد بھائی کوئی کام نہ کر سکے, چونکہ وہ کیسے کر سکتے تھے, تو دینے کے بعد ظہیر بھائی کیسے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ یہ محنت مشقت والا کوئی کام نہیں کر سکتے. ہم اس وقت آپ سے اپیل نہیں کر رہے, بلکہ ہم ایک طریقے سے آپ تلک یہ خاموش پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر گردہ لینے والا کوئی کام نہیں کر سکتا تو دینے والا بھی نہیں کر سکتا. بھائی اچھا ظہیر بھائی مجھے بتائیے کہ ظاہر ہے کہ آپ کوئی محنت مشقت والا ایسا کام بھی نہیں کر سکتے, تو مولا کے گیت گا گا کر ہی گھر کا گزارا جی بس طریقے سے. تمام لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ خدارا آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پہ بھی نظر رکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی مدد سے کسی کی بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے. کبھی خواب میں آئے ہوں اور کچھ کہا ہو, کوئی بات ہوئی ہو؟ وہ جو گلاں ساری دس گیا میں بھی آ کرنی آ تو کرنا, جی میں تین چلیا تو کتنے ہیں, تو میں نے تو کہہ رہے ہیں بھی اتنے دفن ہونا, ایسے کچھ کرنا. میں کہا تو جانا کسے یار, سانو جانا چاہیے تھا. نہیں ابو ہوں حالات بس ادھر ہو گیا کہ میں تینوں کہنا سی آخری. پھر ڈاکٹر نے بھی جواب دیتا مینوں, گردے میرے گئے, پھپھڑے میرے گئے, جگر میرا گیا, سب کچھ میرے چلا گیا. میرے پیٹ پی پی گئی ہے, پھر تھلے لگ گئی, میرا پیٹ پورا گل گیا. ڈاکٹر نے کہا دعا کرو بس, ہوں تو دعا ضرورت ہے. ہوں میں بھی دو چار گلاں ہی کرنی تھی, میں امید کروں گا ڈاکٹر تو بعد جو بھی بچہ نے کیا کرنا. سب تو چھوٹا بچہ میرا, وہ جگہ سے 80 مر دے, وہ سان چوک کے اڑ جانا قبرستان سے. جس بچے نے وہاں پہ رو نہیں دیں, وہ منہ سے مٹی کے دام وہاں پہ دپ آئے دیکھ دیا. میری امی نے کمیٹی کموٹی پا کے نا یہ کمپیوٹر رہ جاتا 2-3 سال. اچھا اتوں ریکارڈنگ کرنی, اتنے انہیں ریکارڈنگ کلے بہنا باہر اندر اتنے کلے آواز نہ لونی کلے نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین محترم, ایک مرتبہ پھر آج میں ایک طریقے سے اگر یہ کہوں تو درست ہوگا کہ اپنے ہی گھر پر موجود ہوں. باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں, اٹکل کے پچو اور کلو کال سے کام لینے والوں کو کیا خبر کہ ان سے میرا کیا رشتہ ہے اور ان سے میری کیا محبت اور مودت ہے. ظاہر ہے یہ ذاکر اہل بیت ہیں اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کے گھرانے کو ماننے والے ہیں اور انہیں کو جاننے والے ہیں, یہ بہتر بتلائیں گے. ناظرین محترم, جو اپنے علاج کے لیے تمام لوگوں سے اور حکومت وقت سے اپیلیں کرتا رہا, جو اس وقت ہے اپنے رب کے پاس, مرحوم اسد عباس اب ہم میں نہیں ہے, رب کے پاس ہے اور اس وقت آرام فرما رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ
اگر یہاں وہ ذکر اہل بیت اطہار کرتا تھا تو وہاں بھی کر رہا ہوگا. ہمارا یقین ہے چونکہ جو دنیا میں کر رہا ہے وہ وہاں بھی تو کر رہا ہے نا, مگر وہ دنیا میں دنیا والوں کے سامنے کر رہا ہے اور وہاں وہ ان کے سامنے کر رہا ہے جو ذکر خود سن رہے ہیں. اس سے بڑی سعادت کی بات اور کیا ہوگی. اسد عباس مرحوم لیجنڈ, ان کے والد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک بڑا نام ہے, بڑا گھر ہے. ہم تعزیت کے لیے ایک مرتبہ پھر سے حاضر ہوئے ہیں اور ذاکر اہل بیت ہیں اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاجدار ختم نبوت جناب ظہیر عباس بھائی, جو اسد عباس بھائی کے بڑے بھائی ہیں, وہ بھی آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین محترم, ان کی موجودگی کیوں ضروری تھی, ہمارے حاضر ہونے کا مقصد کیا ہے, ابھی آپ کو بتلاتے ہیں. اور پاکستان بھر سے اسد بھائی اور علی بھائی کے چاہنے والے جہاں جہاں سے بھی ہم کو کالز کر رہے ہیں اور تعزیت پیش کر رہے ہیں اسد بھائی کے گھر والوں کے حضور. ظاہر ہے کہ ان کو ہم غائبانہ طور پر بھی پیش کرتے ہیں اور آپ ظہیر بھائی کا ظاہر ہے کہ کنٹینیوسلی یا تھرو آؤٹ اسکرین پر نمبر چلتا دیکھ رہے ہیں. آپ تعزیت کے لیے ظہیر بھائی سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. میں ان کی جانب بڑھوں گا کہ جس بیٹے کے بغیر باپ کو ایک پل بھی سکون نہیں پڑتا, چین نہیں پڑتا, باپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا, باپ کی فیلنگز کیا ہیں, باپ کی محسوسات کیا ہیں. اور وہ بھائی جس نے اپنے بھائی کی زندگی کے لیے, اپنے بھائی کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے جسم کا ٹکڑا اپنے بھائی کو دے دیا, مگر وہ بھائی مشیت الہی تھی کہ بچ نہ سکا. وہ بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. میں سب سے پہلے ظہیر بھائی کی جانب بڑھوں گا, چونکہ جب کوئی اپنے جسم کا حصہ اپنے بھائی کو دیتا ہے تو اس پر کیا گزرتا ہے, اس پر کیا فیلنگز ہوتی ہیں اس وقت اس کی, وہ وہی بتا سکتا ہے. السلام علیکم ظہیر بھائی. وعلیکم السلام. ظہیر بھائی, میں سب سے پہلے تو آپ کے حضور تعزیت پیش کرتا ہوں. ایک کیسا محسوس ہوتا ہے کہ جب اپنے جسم کا حصہ اپنے اس بھائی کو دے دیا جاتا ہے کہ جس کے بچنے کی کچھ امیدیں باقی ہوں, اس کے باوجود بھی وہ آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے اور آپ اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کریں. سب سے پہلے میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. آپ شروع ٹائم سے ہمارے ساتھ تعاون فرما رہے ہیں اور آپ کے چینل کے ریفرنس آپ تمام لوگوں کے لیے میں نماز میں اور جہاں بھی میں ذکر پاک محمد و آل محمد کرتا ہوں, آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں ہوتی ہیں. الحمدللہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور بہت یاد آتی ہے اسد عباس کی, اس کی رکھی ہوئی چیزیں جب میں دیکھتا ہوں نا, یہی وہ کمرہ ہے, آپ کو پتہ ہی ہے, ادھر وہ ہوتا تھا, ادھر ساتھ میں اور ابو لوگ لیٹے ہوتے تھے اس کے ساتھ. تو بس ہمیں یقین نہیں آ رہا کہ بتا نہیں سکتے ہم کہ کس قدر ہمیں وہ غمگین کر گیا ہے. اور میں آپ کے چینل کے ریفرنس پوری دنیا میں بتانا چاہتا ہوں. لاتعداد لوگ مجھے کال کرتے رہے ہیں, بس معذرت چاہتا ہوں کہ میں ذہنی طور پہ بھی تھوڑا ڈسٹرب تھا. بہت ساری لوگوں کی میں نے کالیں نہیں اٹینڈ کر سکا, تھوڑے لوگوں کی میں نے کالیں اٹینڈ کی ہے. تو اب میں آپ کے چینل کے ریفرنس اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی دے رہا ہوں. آپ کے چینل پہ میرا ہے 0300 72129114, ظہیر عباس کے نام سے یہ واٹس ایپ پہ ہے. تو وہ لوگ مجھ سے رابطہ کریں, میں ان سے رابطہ کروں گا, کیونکہ پوری دنیا میں وہ اپنا ایسا ایک مقام بنا گیا. یقین جانے ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا بڑا انسان تھا, اتنا بڑے لوگوں کے دلوں پہ راج کرتا تھا. کام کا تو وہ تھا ہی اچھا, اس کے بعد انسانیت کا جو درس دے گیا ہے, وہ لوگوں کے ساتھ اس قدر ملنسار تھا, لوگوں کے ساتھ اس قدر محبت کرنے والا اور اس قدر شفیق, میں بتا نہیں سکتا. اب یہ ساری فیملی آپ کو پتہ ہے ہماری, آپ ہمارے بھائی ہیں, کافی عرصہ سے آپ ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں اور یقین جانے آپ ہماری فیملی ممبر ہیں. اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور ہماری دعا بھی یہی ہے, ہماری پوری فیملیز کی دعا یہی ہے, ہمارے بچے بھتیجے بھانجے سب آپ لوگوں کو دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. باقی جہاں تک کی بات یہ ہے کہ کیونکہ میں نے اس کو بھائی نہیں سمجھا تھا, میں نے اس کو اپنی اولاد سمجھا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ دنیا میں پیدا ہوا تو میرے ابو نے مجھے بتایا کہ مبارک ہو تجھے, اللہ نے چھوٹا بھائی دیا ہے. اور یقین کرے یہ چھوٹا سا تھا. تو میں اسکول سے واپس آیا تو مجھے آ کے گھر پتہ چلا, ابو لوگ کہہ رہے کہ اللہ نے تجھے چھوٹا بھائی دیا اسد عباس.
تو میں نے اس کو کھیڑانا، اس کو لے کے جانا باہر، جیسے بھی آپ کو پتہ ہے بچپن سے لے کے آگے تک. پھر ہماری جو اس کی جو اپنا آگے کی جو منزلت تھی اس میں بھی ہم شانہ بشانہ ساتھ رہے ہیں. ساری زندگی محنت مزدوری کی ہے، ابھی بھی محنت مزدوری کرتے ہیں، بس ثنا خان مصطفیٰ ہیں. تو ان کو آگے بڑھانے کے لیے، علی بھائی کے لیے، اسد بھائی کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ رشتے اسی واسطے بناتا ہے، اسی لیے بناتا ہے کہ اپنوں کے ساتھ تعاون کے لیے بناتا ہے. کیونکہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے دوسرے لوگوں کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے، اس میں ماں باپ بہن بھائی بیٹے بیوی اولاد ان سب کا ہاتھ ہوتا ہے. تو یقین کریں اس کو بھائی تو سمجھا ہی نہیں تھا. اور میں آپ کے چینل کے ریفرنس یہ بتانا چاہتا ہوں، جب دوبارہ اس کی طبیعت خراب ہوئی ہے، ہم شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں گئے ہیں. ڈاکٹر سید فرحت عباس صاحب ہمارے جو نیفرولوجسٹ ہیں، تو انہوں نے جب اس کا دوبارہ چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد دیکھا تو انہوں نے ہمیں رپورٹ دی کہ رپورٹ بہت غلط ہے، کہ اسد عباس کو جو آپ نے کڈنی ڈونیٹ کی تھی وہ بھی چند سالوں کے بعد وہ ریجیکٹ ہو گئی ہے، خراب ہو گئی ہے، اب دوبارہ وہ ڈائلسس پہ آ گیا ہے. اب یقین کریں ہم وہاں پہ رو کے برے حال ہو گئے تھے. تو میں یقین جانے کہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے ایک ریکویسٹ کی، ڈاکٹر سید فرحت عباس صاحب سے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب خدارہ آپ ایسا کریں کہ اسد کا دوبارہ ٹرانسپلانٹ کرائیں، میرے والے جو دوسرے والی کڈنی ہے وہ بھی میں اس کو دیتا ہوں. میں ساری زندگی ایک مشین کے اوپر، ڈائلسس کے اوپر میں ساری زندگی گزار دوں گا، تو ہو سکے کہ اسد عباس کو آپ بچا لیں. آپ یقین کریں ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ڈاکٹر سید فرحت عباس صاحب نے مجھے ایک جملہ کہا اور مجھے سینے سے لگایا. انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ ان دنوں میں، ان حالاتوں میں اپنے بھائی کے اوپر جان نشاور کی ہے جس دور میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بھائی کو بھائی ادھارے پیسے نہیں دیتا. تو یقیناً مجھے پتا ہے کہ آپ لوگوں نے، آپ نے ظہیر اس کو بھائی بنا کر نہیں دیا، آپ نے اس کو اولاد بنا کر دیا ہے. کیونکہ ایک باپ اور ایک ماں ہی اپنی اولاد کے لیے وہ کر سکتی ہے جو آپ لوگوں نے. علی بھائی نے بھی بہت کچھ کیا، اللہ آپ کو ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے. انہوں نے جو بھی اپنی فیوچر کی انکم تھی، کیونکہ مرض بہت بڑی تھی، 2017 سے لے کے ابھی 2023 ہو گئی ہے. آپ دیکھ سکتے کہ اتنے سالوں میں آپ یقین کریں کہ جو ان کے پلازما کے ٹیسٹ ہوتے تھے وہ 3-3 لاکھ کے ٹیسٹ ہوتے تھے، پلازما کے ٹیسٹ جو ہوتے تھے. ہمارے پاس سارے ٹوٹل ڈاکومنٹ موجود ہیں. تو بس اللہ پاک، میں بس یہ قطع کرنے کی معذرت چاہتا ہوں. میں ناظرین محترم آپ سے بھی اس وقت مخاطب ہوں کہ ہم جب پہل ظاہر ہے کہ اس گھر پہ حاضر ہوئے تو اسد بھائی بالکل اسی جگہ پر براجمان تھے. تو ان سے بغل گیر ہوئے اور ظاہر ہے کہ افسوس بھی ایک طریقے سے کیا کہ اسد بھائی آپ کیا حالت ہو گئی، کیونکہ جب ملاقات میں کی ان سے تو میں اب ظاہر ہے کہ دل ہی دل میں آنسو بھی بہا رہا ہوں کہ اسد بھائی کی جگہ آج بالکل اسی جگہ پر ان کے وہ بھائی براجمان ہیں جنہوں نے اپنا گردہ، اپنے لخت جگر اپنے بھائی کو ڈونیٹ کیا. ناظرین محترم یہاں میں انتہائی لطیف اور باریک نقطہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. جو ڈائلسس پر آ گیا اور جو اپنے بھائی سے گردہ لے چکا، کڈنی لے چکا، وہ کوئی بھی محنت مشقت والا کام نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ اگر جو میڈیکل کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہوں گے، اور جو عام فہم بھی رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ جو ڈائلسس پر ہے اور کسی سے گردہ لے چکا وہ کوئی محنت مشقت کیسے کر سکتا ہے، وہ کوئی کام کیسے کر سکتا ہے. اب دوسرا پہلو دیکھیے کہ جو گردہ دے رہا ہے وہ کوئی محنت مشقت کیسے کر سکتا ہے. لینے والا تو نہیں کر سکتا بھائی، اور جو دینے والا ہے وہ کیسے کر سکتا ہے. وہ بھی محنت مشقت نہیں کر سکتا، وہ بھی کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جو وزن میں بہت بھاری ہو، جو بہت محنت والا ہو، جو بہت مشقت والا ہو. تو اگر اسد بھائی نے اپنے بھائی سے کڈنی لی تو جس نے دی وہ کون ہے؟ وہ ہے ظہیر عباس. اگر کڈنی لینے کے بعد اسد بھائی کوئی کام نہ کر سکے، چونکہ وہ کیسے کر سکتے تھے، تو دینے کے بعد ظہیر بھائی کیسے کوئی کام کر سکتے ہیں؟ یہ محنت مشقت والا کوئی کام نہیں کر سکتے. مگر یہ جو کام کرتے ہیں وہ کام سب سے بڑا ہے، سب سے اولا ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے بڑا ہے. وہ کام کیا ہے؟ یہ عشق کرتے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے.
یہ نعتیں پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ تاجدار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے بچوں کے قصیدے پڑھتے ہیں، ان کے بچوں کے گیت گاتے ہیں، چونکہ ان کے گیت گاتے ہیں وہی تو عطا کرتے ہیں۔ تیرا کھائیں اور تیرے غلاموں سے الجھے اے منکر رجب کھانے غرانے والے، یہ تو انہی کا کھاتے ہیں، انہی کے گیت گاتے ہیں، یہ تو ان کا نمک کھا کر ان کے گھر کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، یہ کوئی محنت مشقت والا کام نہیں کر سکتے۔ میڈیکل فیلڈ کے لوگ اگر مجھ کو سن رہے ہیں وہ میری بات کی تائید کریں گے، کمنٹ سیکشن میں بتائیے کہ کیسے وہ محنت مشقت والا کام کر سکتا ہے، جو کڈنی لے چکا اور جو دے چکا وہ کوئی محنت مشقت والا کام کیسے کر سکتا ہے۔ میری آپ سے دست بستہ التجا ہے، جو حاضری کا مقصد اور مقصدیت ہے وہ یہی ہے اور بتانا بھی یہی مقصود ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ میں والد صاحب کی جانب بڑھوں گا اور ظہیر بھائی سے بھی پیغام لیں گے کہ اسکرینز پر آپ تھرو آؤٹ ہمارے ظہیر بھائی بہت محترم ہیں اور ہمارے لیے قابل احترام ہیں، ان کا آپ ظاہر ہے کہ کانٹیکٹ نمبر چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں، آپ تعزیت کے لیے بھی ان سے رابطہ کریں۔ اور اس وقت جو اسد بھائی کے ظاہر ہے کہ بچے ہیں، اشل عباس ہے، نقی عباس ہے، جس کا الحمدللہ آپریٹ بھی ہو چکا ہے اور آپریٹ میں ظاہر ہے کہ بہت مدد بھی کی گئی علی عباس بھائی کی جانب سے، ظہیر بھائی کی جانب سے، ظاہر ہے کہ انہوں نے دیکھنا تھا، یہی گھر والے تھے۔ اب تمام تر ذمہ داری یہ ظہیر بھائی کے پاس ہے، یہ میری اس بات کی تائید بھی کریں گے، مگر ظاہر ہے کہ اب ان کا کوئی ایسا کام نہیں کہ وہ کوئی ایسی محنت مشقت کر سکے، مگر میں چونکہ ایک دردمندانہ اپیل بھی آپ سے کر رہا ہوں اور ایک درخواست بھی ایک طریقے سے آپ سے کر رہا ہوں کہ اگر اسد بھائی کے لیے ہم اپیل کرتے رہے، ہم اس وقت آپ سے اپیل نہیں کر رہے، ہم گزارش بھی نہیں کر رہے، بلکہ ہم ایک طریقے سے آپ تلک یہ خاموش پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر گردہ لینے والا کوئی کام نہیں کر سکتا تو دینے والا بھی نہیں کر سکتا۔ بھائی دینے والا کوئی کام کیسے کر سکتا ہے؟ اسکرینز پر تھرو آؤٹ ان کا نمبر چل رہا ہے، آپ تعزیت کے لیے بھی ان سے رابطہ کریں، اور اگر آپ کوئی محبت دکھلانا چاہتے ہیں، کوئی ایسی بات ان کو بتانا چاہتے ہیں اور کوئی کام کے حوالے سے ان کو کچھ آپ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو خدا را آپ ان سے رابطہ کیجئے۔ یہ آپ سے اپیل نہیں کر رہے، یہ تو درد میں ہیں، تکلیف میں ہیں، دکھ میں ہیں، مگر میں آپ کو ایک بات بتلانے والا ہوں، جو مولا کے قصیدے پڑھے وہ کبھی دکھ میں نہیں ہوتا، وہ کبھی تکلیف میں نہیں ہوتا، اور وہ حرف سوال کبھی زبان پر لاتا ہی نہیں ہے۔ یہ مولا کے قصیدے پڑھنے والے ہیں، یہ مولا کے ثنا خوان ہیں، یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راحت قلب سینہ متر پسینہ ختمی مرتبت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھنے والے ہیں۔ ظہیر بھائی اس وقت اسی جگہ پر براجمان ہیں جہاں کبھی اسد بھائی ہوا کرتے تھے۔ اچھا ظہیر بھائی مجھے بتائیے کہ کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں؟ آپ بالکل اسی جگہ پر ہیں، اور میں اس حوالے سے بھی آپ کے حضور یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ آپ کوئی محنت مشقت والا ایسا کام بھی نہیں کر سکتے، تو مولا کے گیت گا گا کر ہی گھر کا گزارا آپ بس طریقے سے؟ جی بے شک، بالکل آپ نے بہت مہربانی آپ کی، اللہ پاک اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور یقین کریں یہ وہی کمرہ ہے اسد بھائی کا، تو بس اس کی یادیں آتی ہیں، ہر چیز میں اس کی یادیں آتی ہیں، اس کی رکھی ہوئی چیزوں میں ہر چیز، کیونکہ میں ہی اس کو میڈیسن دیتا تھا ادھر، آپ کو پتہ ہی ہے کہ لاسٹ ٹائم تک میں اس کو دباتا تھا، اس کی خدمت کرتا تھا، ادھر ساتھ ہی ہوتے تھے، تو بس شکوہ نہیں ہے، بس ایک عرض ہے آپ کے چینل کے ریفرنس پوری دنیا میں بتانا چاہتا ہوں کہ قدر اور قبر یہ انسان کو جیتے جی نہیں ملتی۔ احمد بھائی، قدر اور قبر انسان کو جیتے جی نہیں ملتی، مرتے ہی قبر تیار اور قدر بے مثال۔ تو میں بس اپنے دیکھنے والوں سے، تمام لوگوں سے یہی میری ریکویسٹ ہے کہ خدا را آپ اپنے ارد گرد کے ماحول پہ بھی نظر رکھیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی مدد سے کسی کی بہت بڑی مشکل آسان ہو جائے، کیونکہ انسان تو ہر جگہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے۔ انسان تو ہر گھر میں پیدا ہوتے ہیں، خاموش پیغام ہے، اور انسانیت کہیں کہیں جنم لیتی ہے، تو بس اللہ ہمارا حامی و ناصر ہے، اللہ ہمارا بس زبان مددگار سے ہے۔ کچھ الفاظ سننے کی بجائے کبھی آنکھیں بھی پڑھ لیا کیجیے، چونکہ شاید افلاطون نے ٹھیک ہی کہا تھا، میں آپ کی نظر کر رہا ہوں ظہیر بھائی، کہ اگر چھوٹے بچے اندھیرے سے ڈرنے لگیں تو تعجب کی بات نہیں۔ جی جی، اگر چھوٹے چھوٹے بچے
अंधेरे से डरने लगें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं, मगर इसके बावजूद अगर बालिग रोशनी से डरने लगें तो बहुत हैरत की बात है। तो खुदारा आंखों में जरा रोशनी देखिए और उस रोशनी में जरा आंसू को टटोलिए जो इस वक्त फरियाद कर रहे हैं और हमारे शर्मिंदगी के हाथ फैलाने से कासिर हैं, घबरा रहे हैं कि भाई कहीं हमको फिर से ट्रोल ना किया जाए। क्योंकि आप मुझे बतलाइए कि एक शख्स अपने भाई को किडनी डोनेट करके अपने एक गुर्दे के सहारे जी रहा है, वो कोई मेहनत मुशक्कत वाला काम कैसे कर सकता है? नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाएगा। ज़हीर भाई, आपसे ये दरख्वास्त भी करूँगा, अर्ज़ भी करूँगा कि आपके पास ज़ाहिर है कि इस वक्त हम मौजूद हैं और ये मुनासिब ना होगा कि हम असद भाई से मुलाकात के लिए ना जाएं। जी बिल्कुल, आप हमें ज़रूर वहाँ ले चलिए। जी मैं बिल्कुल, कब्रिस्तान में भी उनकी कब्रिस्तान आखिरी में आराम गाह जो है, ज़ाहिर है कि वहाँ सबको जाना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। वही हकीकत है जी। और सबके लिए है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उससे पहले मैं ज़ाहिर है कि वालिद साहब की जानिब बढ़ूँगा, जिन्होंने अपने बच्चों को साइकिल पर बिठाकर दूर दराज इलाकों में ले जाते थे और इसलिए ले जाते थे कि बच्चों का नाम बन सके, बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो सकें और बच्चे पाकिस्तान की वजह से नहीं बल्कि पाकिस्तान मेरे बच्चों की वजह से जाना जाए। इन्होंने ऐसी मेहनत की और फिर वो मेहनत समरावर साबित हुई। मेरे साथ असद भाई के वालिद साहब मौजूद हैं, इनके हुजूर भी ताज़ियत पेश करता हूँ। आंसू खुश्क हो गए, आंखों में असद है और जिस बच्चे को हर रोज़ देखा करते थे आप यहीं उसके करीब लेटा करते थे, असद भाई के करीब, अब वो बच्चा नज़र नहीं आता। लोग पता नहीं क्या क्या कमेंट्स में हमें कहते रहते हैं, भाई ये तो ये भी बताएंगे कि ये मेरा अपना घर है, मैं तो अपने घर पर मौजूद हूँ, मेरा इनसे जो ताल्लुक़ है वो शायद एक अटूट रिश्ता है जो कभी ना टूट सके और कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो रिश्तों के खून होते हैं भाई, खून के रिश्ते तो रहे नहीं, मगर ये जो इंसानियत का रिश्ता है ये सदा बाकी रहता है। मैंने कहा जानी बढ़ता हूँ, ज़रा बतलाइए असद कितना याद आता है? ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਵਾਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਮੀਰੀ ਗਈ, ਭੈਣ ਗਈ, ਮਨਾਬੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਬੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਗਾਮ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਮਰਦਾ ਨਾ ਬਾਬੇ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੜੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਖਾਈ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਦੇਖੀ ਆ, ਦੋਤੇ ਪੋਤੇ ਦੇਖੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦਾ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਮੌਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪੁੱਤਰਾ। ਮੈਂ ਹਾਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਈ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਦੁੱਖ ਦੇਖਣ ਸੀ ਅਸੀਂ। याद आती है ना बहुत बहुत बड़े दुख। कभी ख्वाब में आए हों और कुछ कहा हो, कोई बात हुई हो? ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਔਲਾਦ ਉਹਦੇ ਪਾਦੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲੀ ਗੱਲਾਂ ਪੈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸੌਂ ਰਹੇ ਆ, ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਹ ਤੂੰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਉਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਅਬੂ, ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਆਖਰੀ। ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ, ਗੁਰਦੇ ਮੇਰੇ ਗਏ, ਫੇਫੜੇ ਮੇਰੇ ਗਏ, ਜਿਗਰ ਮੇਰਾ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਪੀ ਪੈ ਗਈ, ਪੀ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਗਲ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਬਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੁਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਅੰਮੀ ਦੇ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, 4 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਜ਼ਹੀਰਾਬਾਦ, ਅਲੀਬਾਦ, ਅਸਦਾਬਾਦ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਡਲੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਸੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਉਮਰ ਥੋੜੀ, ਗੱਲ ਵੱਡੀ, ਕੰਮ ਵੱਡੇ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਨਾ, 20-25-26 ਸਾਲ ਕਾਹਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੇਡ ਦੂੰਗੇ ਅੱਜ ਬੱਚੇ।
ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਛਾ ਜਿਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੇ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 80 ਮਰਦੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਪੇ ਰੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਪੇ ਦੇ ਪਾਏ ਦੇਖਦੇ ਆ। आप मुझे बताइए कि जाहिर है कि जब असद भाई के कॉन्सर्ट्स होते थे, वो पढ़ने के लिए जाते थे, गाने के लिए जाते थे, तो आप कैमरा में तो नहीं आते थे मगर बैठे सुन रहे होते थे, देख रहे होते थे। मैं ना बैठा हूँ। तो बड़े बड़े फनकार असद भाई को सुन रहे होते थे, तो बाप का सीना कितना चौड़ा हो जाता है। अच्छा मैं देखा, मैं छोटा मुकाबले कर रहा था करके। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਜਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਚੈਨਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਣੂਗਾ, ਅਸਲ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾਊ ਯਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਲੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਜ ਸਕੂਲ ਤਲੀਮ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਂਝ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ। ਅਸਲ ਉਹ ਸੀ ਇਹ ਕਾਪੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਅਗਰ ਮਹਿਦੀ ਸਾਨੂੰ ਗਾ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਗਾ ਲਿਆ, ਗੁਲਾਮ ਅਲੀ ਗਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਗਰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਅਸਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੱਜ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਜਨਰਲ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਖਰਾ ਕੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਉਸਤਾਦ ਹੀ। ਹੁਣ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜੱਜ ਲੱਗਣਾ, ਇਹਨੇ ਜਨਰਲ ਲੱਗਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਨਰਲ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਫਖਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਲਾਇਕ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਜੱਜ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਜਨਰਲ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਆ। ਉਂਝ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਹੜਾ। ਮੋੜ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਜੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਜੱਜ। ਉਹ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਜੱਜ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਸਦ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਅਸਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸਦ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅਸਦ। ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਖੇਡਦਾ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਤੇ ਐਂ ਫਿਰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੱਜ। हाँ असद नहीं पता। लक़ब था ना मौला अली का, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। हाँ जी हाँ जी। तो फिर ये तो आपका शेर बन गया ना असद। हाँ ऐसा शेर बन के दिखाया। अच्छा असद का शौक ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਦਿੱਤਾ 2-3 ਸਾਲ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿਣਾ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਕੁਆਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅਮੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਪੂਰੇ ਗਾਣੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਦੂਨ ਬੱਚੇ ਸਮਾਲਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌੜਾ ਕੇ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਆਪੇ ਗਾਉਣਾ, ਆਪੇ ਕਾਪੀ ਹੋਈ ਕਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਗਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਣੇ ਸੁਣੇ ਗਾਉਣੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਲੂਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਲੂਕਾਰ, ਹਰ ਗੁਲੂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿस्तान गुलूकार सारे ਨੂੰ पता भी कौन। अच्छा अंकल मैं एक सवाल यहाँ करना चाहता हूँ, बाकायदा असद भाई किसी से सीखते भी रहे हैं? अच्छा मेरी सुन बात, कोई उस्ताद भी रखा? मेरी बात सुन, जब ना मास्टर लेक्चर देने सारे मजमून सारे पढ़ाने होंगे सानू, कि मैं आ पढ़ाना ਉਹਦਾ ਦੇਸਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, लेकिन असद है ना, असद अली सारे उस्ताद ही ਇਹਦੇ, सारा जहान उस्ताद असद ਦਾ। असद सारे ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਮੇਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹਾ ਕੇ ਬਾਜਾ ਵੀ ਆ ਕਰਾਇਆ, ਪੂਰੀ ਜਹਾਨ ਸੁਣ ਲਈ ਕੰਮ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਨਾ ਅਲੀ ਨੂੰ ਕਰਾਇਆ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਓ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। वो अजीब सी बातें सुनने को मिलती हैं कि उस्ताद तो हम हैं, कौन, यानी ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, कहा जाते हैं। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਜਾ ਸਖਤ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫੀ ਕਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੋ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਪ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਆਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਸੀ, ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅੰਤਹਾ ਦਾ ਕਾਪੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। अच्छा यानी वो आजी और इनकी सारी ये है कि वो सबको सुनते रहे और सबको अपना उस्ताद माना। असद भाई ने बिल्कुल सही। ज़हीर भाई आप आखिर पे कुछ कहना चाहें, फिर हमको जाहिर है कि कब्रिस्तान भी आप ले चलेंगे और असद भाई की भी हम एक तरीके से ज़ियारत करेंगे। तो मैं आपके चैनल से रेफरेंस यही कहना चाहता हूँ, टेस्ट तो मेरे उन्होंने 3 माह बाद का कहा है, लेकिन बच्चा आपको पता है कोई हालात की वजह से कुछ ऐसे हो जाता है कि एक साल हो जाता है, कई बार कि 6 माह बाद टेस्ट करवा रहे हैं, क्योंकि वो भी सारे बॉडी के टेस्ट होते हैं, प्राइवेटी तौर पे करवाता हूँ। तो बस यही है मेरी हसरत और मैंने देखने वालों को
میرا ایک پیغام ہے, محبت بھرا پیغام ہے کہ میں مالکوں کا سب سے چھوٹا ثنا خان ہوں, تو اگر آپ مجھے اپنی ذکر میں بلائیں تو میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات اسکرین ہوگی. پر نمبر ظہیر اور بھائی میرا کا چل نمبر رہا ہے. بھائی جان کے پاس بھی ہے اور اسکرین پہ بھی آ رہا ہے. اور تعزیت کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. مجھے پتہ ہے بہت ساری دنیا نے کالیں کی ہیں, بس کوئی ذہنی طور پر ڈسٹرب تھا, کیونکہ تعزیت بھی کافی لوگوں کی بھی بہت دنیا آئی ہیں. میں اور ناظرین کچھ قطع کرنے کی معذرت چاہ رہا ہوں ظہیر بھائی, اسکرینز پر نمبر چل رہے ہیں, آپ نہ صرف ظہیر بھائی سے رابطہ کر کے تعزیت کریں بلکہ ایسا رابطہ کریں کہ رابطہ ٹوٹ نہ پائے, ربط برقرار رہے, اور یہ بھی آپ سے بات کرتے رہیں, آپ بھی ان سے بات کرتے رہیں, اور یہ واسطہ ایسا ہو جائے کہ ایک اٹوٹ رشتہ بن جائے. ناظرین محترم, میں تو بس آخر پر یہی اپیل کروں گا, چونکہ ابھی آپ کو ہم قبرستان لے چلیں گے اور اسد بھائی کی زیارت آپ کو کرائیں گے. ظاہر ہے کہ ان کی آخری آرام گاہ ہے, ہمارے لیے ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم اللہ کا مال ہیں اور ہم کو اللہ کی جانب لوٹ کر جانا ہے. کچھ آخری پیغامات انشاءاللہ اسد بھائی کے پاس جا کر آپ کو ہم ضرور دیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. پورا پروگرام بھی آپ نے سن لیا, اب ہم اسد بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, مگر بالخصوص میں یہاں ذکر کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بائک ہے جس بائک پر ہمارے محترم ظہیر بھائی ذاکر اہل بیت اپنے بھائی کو, اپنے لخت جگر کو, چونکہ چھوٹا بھائی تھا یہ اولاد کی طرح ٹریٹ کرتے تھے, اپنے لخت جگر کو اپنے پیچھے بٹھا کر ڈائلسس کے لیے لے کر جایا کرتے تھے. وہ ان کو یوں تھام لیا کرتے تھے اپنے بھائی ظہیر عباس بھائی کو. اور آج میں ظاہر کے اسد بھائی کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں اور ظہیر بھائی ابھی بھی وہی فرائض انجام دے رہے ہیں. ہم اسد بھائی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں, اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں تمام دیکھنے والوں کو, یہ وہی بائک ہے جس بائک پر اسد بھائی جب آزمائش کا وقت تھا تو مرسڈیز گھومنے والے نے, بڑی بڑی گاڑیاں گھومنے والے نے, اس بائک پر بھی وہ گھومتا رہا, اور ظاہر ہے کہ ظہیر بھائی مدد آور ثابت ہوتے. ظہیر بھائی کیا کہیں گے, یہ وہی بائک تھی جی جس بائک بالکل پر ایسے ہوتا تھا کہ بھائی جب ہم اس کو لے کے جانا, مثلا یہاں سے 1.5-2 گھنٹے کا راستہ 3-3.5 گھنٹے ہو جانے, کیونکہ اکثر تھوڑا سا ٹریول کرنا, تو بھائی میں تھک گیا ہوں, تو ہم نے کسی چھاؤں میں جا کے بیٹھنا, تو میں نے اس کو دبانا, اس کے پاؤں کو دبانا, اس کے کندھوں کو دبانا, کیونکہ بڑی لاسٹ ٹائم تک آپ کے میڈیا کے ریفرنس وہ بائک پہ ہی جاتے رہے ہیں, جانا بھی بائک پہ ہے, آنا بھی بائک پہ ہے. تو بس اللہ تعالیٰ آپ کا اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ پاک آپ ہمارے خاندان کے لیے, ہماری فیملیز کے لیے, اسد عباس کے بیٹوں کے لیے, میرے والد صاحب کے لیے, میری فیملیز کے لیے, آپ سب لوگ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز ہمارے لیے دعا فرمائیں. اللہ ذرا پاک ایک جملہ ذرا دے دیجئے, جو لوگ کمنٹ میں عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں کہ آج کل یہ اسد بھائی کے گھر نہیں جا رہے ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کوئی جھگڑا ہو گیا؟ نہیں ایسی کوئی بات ذرا نہیں, لوگوں کو بتا دیں. آپ کے چینل کے ریفرنس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت چینل والے اس وقت تک آتے رہے ہیں جب تک اسد تھا. جب اسد دنیا سے چلا گیا, اس کے جنازے کے بعد اگر آئے ہیں تو آپ ہی آئے ہیں, کیونکہ ابھی پچھلے 15 دن پہلے جب ہم نے ایک چیلم کا اہتمام کیا تھا تو صرف اور صرف آپ لوگ ہی آئے تھے, آپ لوگوں نے ہی انٹرویو کیا تھا, اور ہم آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہیں. آپ کے چینل کے لیے ہم اپنے دوستوں سے بھی یہ ریکویسٹ کریں گے کہ پلیز آپ اس چینل کو اور ان کے پیج کو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اور حقیقتاً ویڈیو جو, کیونکہ ڈاکٹر احمد نصیر صاحب ہماری فیملی ممبر ہیں, اور ان کے پاس وہ باتیں ہیں جو جینون باتیں ہیں, جو گھر والی باتیں ہیں. دوسرے لوگوں کے پاس بہت ساری لوگوں نے ہمیں فیک باتیں بتائی ہیں کہ علی بھائی آپ سے ناراض, یہ وہ, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے بھائی ہیں, ذکر بھی نہیں کیا. جی بالکل کوئی ایسی بات نہیں. میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہم جلدی سے ذرا اسد بھائی جی میں قبرستان آپ کو لے کے جاتا ہوں. جی ناظرین محترم, اس وقت ہم شہر خاموشاں, یہاں سبھی کو آنا ہے کیونکہ ہمارے لیے ہے انا للہ و انا الیہ راجعون.
कब्रिस्तान में मौजूद हैं। और आप देख सकते हैं असद भाई की कब्र। मैं नाज़रीन मोहतरम यहाँ इंतहाई गिरता हैरत में मुब्तला हो गया और ज़ाहिर है उसी समंदर में गोताज़न हो गया कि तदफीन के जब मामलात हुए मैं यहाँ पर था। 1 रोज़ बाद, 2 रोज़ बाद, 4 रोज़ बाद, 6 रोज़ बाद मैं यहाँ पर था। मैं देखता रहा, ऑब्जर्व करता रहा। मगर अब जब मैं आज आया हूँ तो मैंने देखा कि ये जो दरख्त आप इस वक्त देख रहे हैं, इसका झुकाव जो है वो मुकम्मल तौर पर असद भाई की आखिरी आरामगाह यानी उनकी कब्र की जानिब हो गया है और आप एक मुस्तकिल छाया इस कब्र पर देख रहे हैं। मैं ज़ाहिर है कि बहुत एक तशवीश का इजहार भी करूँगा और एक इश्किया बात भी है और इश्के पहलू भी है। इस पहलू के हवाले से मैं ज़हीर भाई की जानिब बढ़ूँगा कि क्या है भाई कि पहले दरख्त का रुख ये ना था और ये छाया जो थी वो यूँ दिखाई ना देती थी, मगर अब एक ठंडक, एक छाया वो असद भाई की खबर पर है। भाई सुभान अल्लाह, हमको एक दुनियावी छाँव नज़र आ रही है, इसकी हकीकत क्या है मैं ज़हीर भाई की जानिब बढ़ूँगा। ज़हीर भाई, हम ज़ाहिर है कि आपके भाई, आपके लख्त जिगर, आपके नूर नज़र, आपके छोटे भाई थे, औलाद की तरह थे, उनकी खबर पर मौजूद हैं। ये छाया, ये क्योंकि वो सना खान मुस्तफ़ा है, हाँ, हमारा पूरा ख़ानदान जो है वो ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहा है। और यकीन जाने एक जुमले में हमारा सारा अकीदा छुपा हुआ है, क्या मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं। हाय हाय हाय। तो जो दुनिया में रह के ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद करते हैं, मरने के बाद भी वो अपने प्यारों को, अपने मानने वालों को, अपने चाहने वालों को नहीं भूलते। और यकीन करें ऐसा ही हुआ है। और इतना बड़ा दरख्त है, हम खुद भी हमें बहुत सारे लोगों ने बताया, उन्होंने कहा कि यार हम जब भी असद भाई की कब्र पे जाते हैं तो उस वक्त उनकी कब्र के ऊपर छाँव रहती है, हालांकि दरख्त थोड़ा सा पास था उनके, यानी कि इसका रुख और तरफ था। ये अल्लाह की तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से ही है। तो यकीनन वो जन्नती रूह, क्योंकि सबसे पहले तो भाई आपसे चैनल के रेफरेंस के 27 साल सिर्फ उसकी दुनियावी ज़िंदगी थी, लेकिन वो 27 सालों में अपने लोगों के दिलों पे राज करके गया है। हाय हाय। वो हमारे दिलों में आज भी ज़िंदा है और वो ज़िंदा रहेगा, क्योंकि फनकार के हट के वो एक इंसान बहुत अच्छा था, एक भाई बहुत अच्छा था, एक बेटा बहुत अच्छा था। तो अल्लाह पाक उसके मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी लोग अपने अपने मरहुमीन को याद करते हुए, हम उन सब के लिए यकीन करें नमाज पढ़ने के बाद उन सब के लिए दुआएं करते हैं। मालिक जो जो भी इस दारे फ़ानी से रहलत कर गए हैं, मालिक उन सब के दर्जात बुलंद फरमाए और हमें भी इस कदर मालिक बनाना कि लोग, हम जब दुनिया से जाएं तो लोग हमें दुआओं में याद रखें, अच्छे अल्फाजों में याद रखें। और एक मरतबा फिर मैं अपने भाई और इनके चैनल और इनकी पूरी टीम का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और यकीन जाने पहले दिन से लेके आज दिन तक सबसे ज़्यादा और सबसे क्लोजिंग जो हमारे साथ रिलेशनशिप रही है वो डॉक्टर अहमद नसीर साहब की रही है। ये आप हमारे भाई हैं, आप हमारे फैमिली मेंबर हैं। आपने हमेशा मोहब्बत से बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। छोटा भाई समझते हुए बड़े जी भाइयों का बिल्कुल प्यार दिया, ऐसा ही है। और घर वालों ने, वालिद साहब ने, जी जाहिर है कि मैं जब भी आता हूँ मुझे यही होता है कि मैं अपने घर पे आया हूँ। बेशक, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको इज्जतों से नवाजे। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ अपने मेज़बान डॉक्टर अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महसूस हो सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।